السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہمہ قسم کی تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار، خالق، مالک اور مدبر ہے، جس کی بے پایہ رحمتیں اور بے شمار نعمتیں ہر لمحہ اپنے بندوں پر سایہ فگن ہے، اور کروڑوں اربوں درود و سلام ہو سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اطہار، ازواج مطہرات، اہل بیت کرام، صحابہ عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان تمام اہل ایمان پر جو اخلاص کے ساتھ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت سے اچانک موت اور اچانک مصیبت نہیں آ سکتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سورت تمہیں اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ سورت حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو انسان کے لیے ہدایت، رحمت، شفا اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے شمار ظاہری اور باطنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ خصوصاً سورہ ملک کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ سورت اللہ کے حکم سے قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے اور مومن کے لیے شفاعت کرتی ہے۔ بعض اہل علم نے قرآن کی برکتوں میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کی تلاوت انسان کے لیے خیر، سکون اور اللہ کی حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ آئیے سورہ ملک کی فضیلت اور اس کی برکتوں کو جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ سورت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس صورت میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہوں، جنات، جادو، نظر بد یا اچانک موت کے خوف سے حفاظت کرتی ہے۔ جب یقین کے ساتھ یہ صورت صبح اور شام پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی۔ یہ صورت بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس صورت کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ صورت پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ صورت پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے۔ اس صورت کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی حملوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی صورت کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تیرے دل میں اس صورت پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے جو بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ صورت حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی صورت پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ صورت پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔
تمام حاجات پوری ہوگی۔ یہ صورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے روزی روزگار میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحم و کرم نازل ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب ہے اور بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی آزمائش میں ڈال سکتی ہے۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بے خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ صورت اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کے ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ صورت اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے۔ گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی یہ صورت ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی ہے۔ اس کی ایک بار تلاوت بھی ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ اس سفر کے دوران ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز آ گئی، جبکہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک زائد اونٹ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس زائد اونٹ موجود ہے، اگر تم ان کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہود النسل تھی اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سخت ناگوار گزری اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذی الحج کے دوران پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا یہ عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی بلکہ اس ناراضگی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پورا باقی ذی الحج گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنا بستر، اپنی چارپائی اور دیگر سامان لپیٹ لیا اور الگ ہو گئی۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا اور اس حالت میں الگ ہوئی کہ دل غم سے بوجھل تھا کہ شاید اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔
لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود اپنے دل کے درد کے اور ناراضگی کی شدت کے وہ ادب کا دامن تھامے رہی۔ انہوں نے نہ کوئی شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی اور سے کچھ کہلوایا، بلکہ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر دیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ اور طرز تخاطب کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ ایک جملہ جو دل آزاری کا سبب بنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی نمایاں ہوتی ہے کہ وہ اگرچہ یہودیون نسل تھی مگر ان کے ایمان اور کردار نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا مقام عطا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت کی حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی ایک نازیبا بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق رکھتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں، اور تقوی ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ اور یہ بھی کہ ازدواجی زندگی میں نرمی، حلم اور برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی کی سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا یا اس پر طعنہ دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی کی سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہ کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ اور جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھو کر گزر چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں اخلاق، عفو، درگزر اور حکمت عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو ابتدا میں اسلام کے خلاف سخت دشمن تھے۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے لڑے، غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو سفیان بن امیہ بھاگ کر سمندر کی طرف جانے لگا تاکہ کسی کشتی کے ذریعے ملک سے نکل جائیں۔ حضرت عمیر بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفیان کے لیے امان طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس آ جائے، ہم اسے امان دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیان کے پیچھے گئے اور سمندر کے کنارے انہیں جا کر امان کا پیغام دیا، لیکن سفیان نے کہا، مجھے کیسے یقین ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل نہیں کریں گے؟ حضرت عمیر نے کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بالآخر سفیان واپس مکہ آئے اور کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا رویہ اپنایا۔ حنین کی غنیمت میں جب بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفیان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے،
اور پھر تھوڑا سا وقفہ دے کر مزید 100 اونٹ دے دیے، اور پھر ایک بار اور 100 اونٹ دے کر 300 اونٹ عطا فرمائے۔ سفیان حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا احسان تو کوئی بادشاہ بھی نہیں کرتا، یہ تو وہ شخصیت ہے جو سچ میں اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں اسلام کی سچائی بیٹھ گئی اور وہ دل سے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے خود کہا کہ مجھے اس وقت اسلام سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہ تھی مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور حسن سلوک نے میرا دل جیت لیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اسلوب کی مثال ہے، جو دلوں کو تسخیر کر لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دشمن کو زیر نہیں کرتے تھے بلکہ دلوں کو مسخر کرتے تھے، ان کے دل کی دیواریں گرا دیتے تھے اور محبت سے انہیں اسلام کی روشنی میں لے آتے تھے۔ سفیان بن امیہ کا دل بدلنا کوئی آسان بات نہ تھی، مگر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے، ان کے علم، ان کی شفقت اور ان کی وسعت قلبی کو دیکھا تو خود کہنے لگے کہ یہ دین تو سچ ہے اور اس کے نبی کا مقام وہ ہے جو اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے۔ اس طرح اسلام ایک دشمن کے دل میں محبت سے داخل ہوا اور ایک سخت دل انسان نرم دل مومن بن کر رہ گیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے عمل سے دلوں کو جیتنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اسلام کی روشنی ڈالنی ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں دکھاؤ، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس سے دشمن دوست بن جاتا ہے، نفرت محبت میں ڈھل جاتی ہے اور کفر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اور جب سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے منور ہو چکا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اور ایمان افروز واقعہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و استقامت، دلجوئی اور امت کے غم میں ڈوبے ہوئے دل کی جھلک دکھاتا ہے۔ وہ واقعہ طائف کا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مکہ کی سختیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کا پیغام سننے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے ساتھ تھے ان کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو میرا رب ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا، اس انداز میں فریاد کرنا بتاتا ہے کہ ایک نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ وہ دشمنی کا بدلہ بد دعا سے نہیں لیتے بلکہ دعا سے لیتے ہیں۔ اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو جو طائف کے دونوں جانب ہیں ان پر ملا دیا جائے اور یہ قوم ہلاک کر دی جائے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اس دین کو قبول کریں گے اور ایک دن اللہ کے دین کے سچے علمبردار بنیں گے۔ یہ وہ رحم دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہیں ان کے رب نے رحمت للعالمین بنایا تھا۔ وہ جنہیں تکلیف دی گئی، جنہیں پتھر مارے گئے،
جن پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ کی زبان سے بد دعا کے بجائے دعا نکلی۔ اور آج دیکھ لو، طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذانیں گونجتی ہے، مسجدیں آباد ہیں، اور اسلام اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ دشمنوں کے دل بدل گئے، ان کی نسل مومن بن گئی، اور طائف ایمان کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ صبر کی انتہا پر بھی نرمی ہی فتح لاتی ہے، اور یہ کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ جھیلتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں سرفراز کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا، اور فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں خشوع و خضوع، سخاوت، حیا اور تقوی میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ سورت 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس صورت میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہ ہو، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب بندہ یقین کے ساتھ قرآن کی صورت کو صبح اور شام کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی قلعہ بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس صورت کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ صورت زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ صورت پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں ایک دم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ صورت دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں، اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی حملوں کی زد میں ہو، وہ قرآن کی اس صورت کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس صورت کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا کبھی ترک نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینے کے اطراف میں وبا پھیلی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے، وہ اس آزمائش سے محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس صورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک ایسا خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔
اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو بھی خبیث اثرات کا خوف ہے تو بس اس دعا کو اپنا لیں، اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے جنہیں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقین رکھیں، بس اللہ کے نام پر اور اس کی پناہ مانگیں۔ یا اللہ، ہمیں دین اسلام سے سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے بھر دے، ہمیں ہر شر، ہر خبیث، ہر وسوسے اور ہر خوف سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ ہماری صبح، ہماری شام اپنے ذکر سے روشن فرما، اور ہمیں اس کلمے کی برکت سے دنیا و آخرت کی سلامتی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت، اس پر عمل اور اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک کو روزانہ خصوصاً سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنائیں، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ یاد رہے کہ حفاظت اور نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور قرآن مجید اس کی رحمت اور برکت کا عظیم ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو انہیں اپنے اہل خانہ اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کریم کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔